السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں یا بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کی تصویر موجود ہوتی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی تصویر یا فوٹو نہیں ملتی؟ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام میں تصویروں سے کوئی بڑا فتنہ جڑا ہوا ہے؟ اگر کوئی آج کی دور میں کوئی غیر مسلم آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ دوستو، آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو اس کی کیا سچائی ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ آخر کیوں منع ہے اسلام میں کسی بھی پیغمبر یا کسی کی تصویر، اور کن وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصویروں اور مورتیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے؟ اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر کو بناتے ہیں، کیونکہ تصویر بنانا شرک کی پہلی سیڑھی ہے جو بعد میں شرک کا راستہ کھولتی ہے۔ دوستو، ذرا سوچئے، اگر کسی بزرگ کی تصویر کو روز دیکھا جائے اور اس کے سامنے ادب کے ساتھ جھکا جائے اور اس پر پھول چڑھائے جائیں تو یہ دھیرے دھیرے عبادت کا روپ لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے انہی چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام نے ہم سب کو پہلے ہی ان کاموں سے روک دیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف یاد کے لیے اپنے پاس تصویر رکھتے ہیں اور پوجا تھوڑی کرتے ہیں۔ تو دوستو، یاد رکھیے، اسلام نیت دیکھتا ہے اور وہ فتنوں کے دروازوں کو شروع سے ہی بند کر دیتا ہے۔ اگر ایک بار اجازت دے دی جائے تو سب اپنے اپنے حساب سے تصویریں جائز ٹھہرانے لگیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو پہلے قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ نبی کے زمانے میں جب کسی دیوار پر یا گھر میں تصویر ہوتی تھی تو وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب آپ نے کوئی تصویر دیکھی تو اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹا دیا۔ کل ملا کر اسلام میں تصویر اس لیے منع کی گئی ہے کیونکہ یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، اور ہمارا دین ان سب چیزوں سے ہمیں صاف منع کرتا ہے اور ہمیں توحید کی طرف بلاتا ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تصویر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال کئی مسلمان اور غیر مسلمان کے دلوں میں رہتا ہے، اور اس کا جواب صرف ایک زبانی بات نہیں بلکہ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اسلام نے ہمیں نبی کی سیرت یعنی ان کے اخلاق پر عمل کرنے اور زندگی کے طریقوں کو اپنانے کی دعوت دی ہے، نہ کہ ان کے تصویر کو دیکھنے یا سجانے کی۔ اگر آج ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تصویر ہوتی تو بہت سے لوگ ان تصویر کو مقدس مان کر اس کے سامنے چراغ جلاتے، سجدہ کرتے، اسے چومتے اور اس سے دعا مانگتے، یعنی وہی ہوتا جو پہلے قوموں نے اپنے بزرگوں کے تصویر کے ساتھ کیا تھا، اور وہ قوم شرک میں پڑ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا کر دیا تھا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ محبت کے نام پر حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور پھر توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس لیے اللہ نے اس امت کی حفاظت اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی تصویر یا پینٹنگ دنیا میں محفوظ نہیں رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی فوٹو اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اسلام میں ہر طرح کی تصویر حرام ہے یا صرف کچھ طرح کی۔ تو آئیے ہم لوگ اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔
اسلام میں ہر تصویر کو حرام نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس میں فرق کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہے زندہ چیزوں کی تصویر۔ اس میں انسان، جانور یا کوئی بھی ایسی چیز جیسے چہرہ، آنکھیں، جسم وغیرہ کو بنانا یا سجانا یا بے وجہ رکھنا اسلام میں سخت منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی تصویر بنائی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حکم دے گا کہ وہ اس میں جان ڈالے، اور وہ ہرگز نہ ایسا کر پائے گا، یعنی یہ سخت منع ہے۔ دوسری طرف بے جان چیزیں جیسے پیڑ، پہاڑ، گھر، سمندر وغیرہ، ان کی تصویر بنانا یا گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی منائی نہیں ہے، کیونکہ ان تصویروں میں کوئی جان نہیں ہوتی اور اس سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کا دور ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ ہر شخص کے ہاتھوں میں موبائل موجود ہوتا ہے اور اس میں کیمرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا موبائل کے کیمرے سے فوٹو کو کھینچ سکتے ہیں؟ کیا اسلام میں فوٹو کھینچنا جائز ہے یا حرام ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب ہے کہ اسلام ہر چیز میں نیت دیکھتا ہے کہ اگر تصویر کسی ضروری کام کے لیے لی جا رہی ہے، جیسے ID، ڈاکومنٹ، پاسپورٹ اور وغیرہ وغیرہ، تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، کیونکہ یہ تصویر دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ یہ ضرورت کے لیے ہے۔ دوستو، وہی تصویر دکھاوے، سوشل میڈیا یا اپنی شہرت کے لیے لی جا رہی ہے تو وہاں نیت خراب ہو جاتی ہے، اور یہی چیز انسان کو گناہ کی طرف یعنی شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر تصویر کا مقصد صحیح ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب تصویروں سے دکھاوا، فضول نمائش کا ارادہ ہو تو یہ دھیرے دھیرے دل کو سخت اور دین سے دور کر دیتا ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیلفی لیتے ہیں، اور کیمرے کی طرف دیکھنا، پوسٹ بنانا اور پھر سوشل میڈیا پر اسے ڈال دینا تعلیم یا دین کے لیے نہیں بلکہ کمنٹ اور لائک کے لیے۔ یہ اسلامی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام تصویروں سے منع نہیں کرتا۔ جہاں جہاں شہرت، فضولیت یا شرک کا خطرہ ہو، وہیں پر اسلام ہمیں تصویر سے منع کرتا ہے۔ ظاہرین، تصویروں سے جڑی غلطیاں ایک طرف ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہو یہودیوں اور نصاراؤں پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبر کی جگہ کو سجدے کی جگہ بنا لیا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا تھا کہ میری قبر کو عبادت کا جگہ مت بنانا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو عید کا جگہ بھی مت بنانا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اللہ مجھ تک تمہارا درود پہنچا دے گا۔ اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا اور کہا کہ مانگو صرف اللہ سے اور کسی سے نہ مانگو، اور امید رکھو صرف اللہ پر، اور توکل بھی اللہ پر رکھو، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی تصویر یا فوٹو موجود نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں، اور اگر آپ کو جانکاری مل گئی ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا کوئی بھی بزرگان دین کی کوئی بھی فوٹو یا تصویر موجود نہیں ہے، تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔